ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اسے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے قرآن سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم، تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹے، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وانفسنا وانفسکم، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، جس کا ذکر اس سے پیچھے ہو چکا ہے۔ ان کی تعداد 40 یا اسی کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ آئے تو ان کا جو سردار تھا جس کا نام عاقب تھا، اور عبد المسیح اس کا لقب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر ان لوگوں نے مناظرہ کیا اور کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف القاء فرمایا۔ تو یہ سن کر کے وہ بہت غضبناک ہوئے، اور ان لوگوں نے کٹ حجتی کرتے ہوئے یہ دلیل دیا کہ آپ نے کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بغیر باپ کے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب، اگر وہ دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں اس لیے وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بغیر ماں باپ کے ہیں، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، تو ان کو تو تم اللہ کا نبی مانتے ہو اور بندہ مانتے ہو، اور یہ جن کی صرف بغیر والد نہیں ہیں، والدہ ہیں، تو ان کو تم جو ہے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو۔
اچھا، اس میں عیسائیوں کا بھی رد ہے اور یہودیوں کا بھی رد ہے۔ عیسائیوں کا رد تو اس طریقے سے کہ حضرت عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تم ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بغیر ماں کے بھی ہیں، بغیر باپ کے بھی ہیں، تو ان کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا کہو، لیکن تم ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہو، بلکہ نبی اور جو ہے بندے خدا مانتے ہو۔ اور یہودیوں کا رد اس طرح ہوا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر سخت الزام لگاتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب معاذ اللہ ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں تو یہ جو ہے کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے ان کا رد اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تو بغیر ماں کے بھی پیدا کیا، بغیر باپ کے بھی پیدا کیا، تو یہودیوں تم تو ان کو اللہ کا نبی مانتے ہو، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے پھر بھی اللہ کا نبی مانتے ہو، یہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، کہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کرنا مقصود ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا گیا، اور وہ زمین کے مخصوص حصے کی مٹی لے کر کے گئے، اس مٹی کو گوندھا گیا، گوندھنے کے بعد اس کے اوپر بارش کے پانی، غموں کی بارش، خوشیوں کی بارش، 40 سال تک وہ مٹی اسی طرح پڑی رہی۔ جب وہ لیس دار ہو گئی، جیسے بج بجاتی ہوئی مٹی ہوتی ہے ویسے ہو گئی، اور پھر سوکھ کر کے کھنکھناتی مٹی ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی۔ اور اس مٹی کے اس عمل میں حضرت آدم کا جو ہے قالب خاکی بننے میں اور روح ڈالنے میں 40 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال، پھر فرمایا اس سے کن، ہو جاؤ، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی کامل ہے کہ وہ مٹی سے بنائے ہوئے قالب خاکی کو صرف حکم دے دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ زندہ انسان بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی تو قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ اور دوسرا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بندوں کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ پیش کرنے کا ارادہ تھا کہ انسان کی تخلیق کے 4 طریقے ہیں: ماں باپ کے ذریعہ، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، بغیر ماں باپ کے۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں، اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم۔ باقی انسانوں کی تخلیق جو ہے ماں باپ کے ذریعے ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ میں ہر طرح سے ہر چیز کی تخلیق کے اوپر قدرت کاملہ رکھتا ہوں، نمونے کے طور پر یہ چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق بظاہر بڑی عجیب تر معلوم ہوتی ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، لیکن اس سے زیادہ علماء فرماتے ہیں اس سے زیادہ عجیب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق میں کم سے کم مٹی تو تھی، کم سے کم مٹی تو تھی، پھر مٹی کا قالب خاکی بنایا، اس کو اللہ نے حکم دیا، روح ڈال دیا اس میں، تو پیدا وہ جو ہے انسان بن گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ حضرت باپ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو ماں اور باپ
میاں اور بیوی دونوں کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ نطفہ ملتا ہے تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ پشت کی جانب سے، پیٹھ کی جانب سے باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، اور جو آگے کی پسلیاں ہوتی ہیں جسے ترائب کہا جاتا ہے قرآن پاک میں، اس سے جو ہے اس کے ذریعے ماں کا نطفہ جو ہے رحم میں پہنچتا ہے، تب انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا نہ پہنچے تو ایسی صورت میں تخلیق میں جو ہے نقص پیدا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت مریم علی نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم کا بھی نطفہ نہیں، کیونکہ شہوت کی بنیاد پر نطفہ نکلتا ہے۔ اور حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل امین آئے تو 16واں پارہ اٹھا کے دیکھے، حضرت مریم تو خود ہی ہیبت میں تھی، اور ان کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ میں جو ہے تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں جو ہے ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا تھا کہ کیسے مجھے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو خوف اور ہیبت کے وقت شہوت نہیں ابھرا کرتی ہے، تو نطفہ حضرت مریم کا بھی نہیں تھا، باپ کا تصور نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور رحم مادر میں ان کی تخلیق ہو گئی۔ اور پھر بچہ جب رحم مادر میں رہتا ہے تو عورتوں کو جو ماہانہ خون آتا ہے جسے حیض کہا جاتا ہے، وہی اس بچے کی خوراک بنتی ہے 9 مہینے تک۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورتیں امید سے رہتی ہیں تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، وہی خون اور اس بچے کی خوراک بنتی ہے۔ حضرت مریم علی نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم کو کبھی حیض آیا ہی نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ و تسلیم کی تخلیق میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس سے زیادہ عجیب تر یہ چیز ہے۔ اچھا، پھر یہ بات آدمی کوئی بھی چیز رہتا ہے تو وہ اپنے عقل کے ترازو پہ تولتا ہے، اس کی عقل اگر اسے قبول نہیں کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی اس میں شک و شبہے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ رب اور رسول نے فرما دیا تو آنکھ بند کر کے اس پر ایمان اس کو مان لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے، اس میں فلا تکونن من الممترین، فلا تکن من الممترین، اس لیے شک کرنے والوں میں سے تم مت ہونا۔ اس کا مطلب کہ یہ ایسا عقیدہ ہے اس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب اگر تم سے عیسیٰ کے بارے میں لوگ حجت کریں اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا کہ وہ حق ہے، فقل، تو تم ان سے فرما دو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناکم، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر دیں۔ اسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ ابتحال کا مطلب ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرنا۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دے دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو لے کر کے آؤ، میں اپنے جو ہے خاندان کے جو ہے مقدس اور محترم خواتین کو، مقدس ہستیوں کو لے کے آتا ہوں، اور پھر جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت فرما دے، تو جو جھوٹا ہوگا لعنت اس کے اوپر پڑ جائے گی۔ تو ان کا جو سردار تھا جس کا نام عاقب تھا اور لقب عبد المسیح تھا، وہ گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا موقع دیجیے۔ وہ گیا اور 3 دن اس نے مشورہ کیا۔ قبیلہ بنو قریظہ اور ایک اور قبیلہ تھا، ان دونوں قبیلوں سے مشورہ کیا، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور مشورہ کیا تو اس نے کیا کہا کہ تم جانتے ہو کہ سچ یہی ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، سچی بات یہی ہے
کہ یہ آخری نبی ہیں، تم انہیں پہچان چکے ہو۔ توریت و انجیل میں جس نبی آخر الزماں کی بشارت دی گئی ہے وہ یہی ہے۔ اب اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو ایسی صورت میں نبی بارگاہ خداوندی کا مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ اگر لعنت کر دیں گے تو پھر لعنت ہمارے ہی اوپر پڑے گی، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور یہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ اور ٹیکس دے کر کے ہم اسی کے اوپر صلح کر لیں گے۔ تو 3 دن کے بعد وہ آئے جو وقت مقررہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت خاتون جنت، حضرت مولائے کائنات اور حضرات حسنین کریمین کو لے کر کے پہنچے تھے، اور ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ اس پر آمین کہنا۔ تو آ کر کے بیٹھے، اور جب آ کر کے اس نے دیکھا عبد المسیح نے، تو اس نے کہا کہ واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ قسم خدا کی اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر دیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ اس لیے جو ہے مباہلہ مت کرو، عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل لو۔ تو ان لوگوں نے جزیہ کے اوپر جو ہے صلح کر لی، اور جزیے میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر سال سالانہ طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ گھوڑے، کچھ اونٹ، 2000 جوڑے، 33 زرہ، 33 اونٹ اور 34 گھوڑے سالانہ ہم ادا کریں گے جزیہ کے طور پر۔ یہ جزیہ جو ہوتا ہے یہ اسلامی سلطنت کو دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت اس کے بدلے میں ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ جزیہ دے کر کے اسلامی سلطنت میں اس طرح رہے گا تو اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جان و مال کی حفاظت کے، جو ایک مسلمان کو حاصل ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے ان لوگوں نے اسی بات کے اوپر صلح فرما لیا۔ مباہلہ ہر کام میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک مقرر ہیں آپ کے بہت مشہور ہیں، جس وقت جو ہے بڑے نوجوان ہمارے ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کی سیادت کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہے، تو وہ جو ہے بات بات میں مباہلہ کی دعوت دے دیتے ہیں۔ فلاں مزار پہ چلو، فلاں بزرگ کے مزار پہ چلو، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو بات یہیں پہ آتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مباہلہ یقینی چیزوں میں کیا جاتا ہے، یقینی چیزیں، اور اسلام کی بنیادی اصولوں میں جو ہوتا ہے اس میں مباہلہ ہو سکتا ہے۔ جیسے بنیادی عقائد ہیں، اللہ ایک ہے، قرآن سچا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ یقینی چیزیں جن میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اگر آ کر کے کہہ رہا ہے میں فلاں خاندان سے ہوں، تو بھائی وہ کہہ رہا ہے تو ہم مان رہے ہیں، ورنہ اس کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے، گھر میں گھس کے تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو پوشیدہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو مباہلہ جو ہوا کرتا ہے وہ صرف یقینی چیزوں میں ہوتا ہے، اور ہر کس و ناقص مباہلہ کی دعوت بھی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کے ایمان و عقیدے میں انتہائی پختگی ہو، ایسے شخص کو اجازت ہے مباہلے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، جب ان لوگوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب بہت قریب آ گیا تھا۔ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو 1 سال کے اندر اندر یہ پوری عیسائی دنیا ہلاک ہو جاتی، کیونکہ لعنت اگر اللہ کے رسول کسی کے اوپر فرما دیں تو اس کی کامیابی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، پورا نجران، اللہ کے رسول نے فرمایا پورا نجران تباہ ہو جاتا اور سال بھر کے اندر اندر زمین سے عیسائیت ختم ہو جاتی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور انقلاب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اور ہر مذہب کے لوگ صرف اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی بتا دے کہ کسی مذہب کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہو، کوئی ڈیبیٹ کرتا ہو یا کوئی کسی مذہب کو اچھالتا ہو، صرف اسلام کی جو ہے چیزوں کو لے کر کے وہ ابھارتا ہے، اور ہر اعتراض کا جواب انہیں آج جو کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیا جا چکا ہے، انہیں معلوم ہے اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں جو برادران وطن ہیں، جو غیر مسلموں کا مذہب ہے، ان کے مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اب اس زمانے میں تو وہ سب جو ہے ڈرامے باز ہیں، ورنہ جو واقعی جو اپنے دھرم کی کتابوں کے جو عالم ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور وہ کہیں ان کہیں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا جو ان کے مرنے کے وقت پنڈت آتا ہے اور کان میں کہہ کر کے، تو وہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کی بات رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ پوری زندگی تم کفر کرتے رہو اور مرتے وقت جو ہے اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی اگر دے دو تو مرتے وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے نا۔ تو الہ آباد کا ایک لڑکا تھا جو ابھی ہے نارائن نگر میں، وہ جب مسلمان ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، عمر زیادہ نہیں ہے، میرا اندازہ ہے 22 سال کی عمر بھی ہوگی، تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کیا چیز، کون سی چیز وجہ بنی اسلام کی طرف مائل ہونے کی، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جو ہے ہمارے جو والد تھے وہ کثرت سے پنڈت کے پاس اٹھا بیٹھا کرتے تھے، تو دوستی ہو گئی تھی، تو ان کے ذریعے کچھ معلومات جو ہے انہیں بہت اندر کی چیزیں معلوم ہو گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اتنے سارے دھرم ہیں، کون سا مذہب صحیح ہے؟ تو پہلے تو میرے والد نے ٹالا، لیکن جب میں نے بہت ضد کیا تو ایک شخص جا رہا تھا ٹوپی لگائے ہوئے، اس نے اشارہ کر کے میرے والد نے کہا کہ یہ لوگ جو مذہب مانتے ہیں وہ سچا ہے۔ باپ تو مسلمان نہیں ہوا، ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی، بھائی ایک ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، بہن بھی نہیں، لیکن وہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اور ابھی تک وہ اپنے اسلام کو چھپا کر کے جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو باقی اور سلامت رکھے۔ کیرلا کا ایک شخص ہے جس نے اپنی آپ بیتی اور اپنی جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو انگریزی میں تھی، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، اور اس میں کتاب کا نام ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ کتاب کا نام ہی ہے میں مسلمان کیوں ہوا۔ کیرلا کی ایک مندر کا وہ بہت بڑا جو ہے اس کا باپ بہت بڑا پجاری تھا، اور کیرلا کی جو سب سے بڑی مندر ہے اس مندر کے جو سب سے بڑا پجاری تھا اس سے اس کے باپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ تو اس کا بیان ہے کہ میں 7-8 سال کی عمر کا تھا، میں گیا اپنے والد کے ساتھ ملاقات کے لیے، تو ایک مخصوص کمرے میں وہ پنڈت لے کر کے گیا، ایک پرانی کتاب کھولا اور کھول کر کے اس نے دکھایا، اور جگہ جگہ جو ہے اس نے دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا ان کتابوں میں۔ تو میرے ذہن میں چونکہ شعور میرے اندر تھا، میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی۔ جوانی کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے میرا مزاج بدل گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ میں مسلمان ہوا، میرے گھر والوں نے نکال دیا، بھائیوں نے بڑا ظلم کیا، لیکن باپ سے ایک جو ہے خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے میں ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا۔
جب اس کا آخری وقت آیا تو میں گیا، تو میں نے کہا اس سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سچا مذہب اسلام ہے، تو آپ اس مذہب کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے، اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اب زندگی کتنی بچی ہے آپ کی، اب زندگی کتنی بچی ہے، آخرت آپ بنا لیں۔ لیکن وہ اب قسمت میں نہیں تھا، وہ اسلام نہیں لے کر کے آیا۔ پھر اس نے کہا، اپنے بیٹے کو کہا کہ تم جس مذہب پر ہو اس پہ باقی رہنا، باقی رہنا۔ تو اگر کھنگالا جائے تو ہمیں ایسی ایک نہیں دسیوں ایسے واقعات تحریری شکل میں ملیں گے، تحریری شکل میں ملیں گے۔ ابھی بنارس کی جو ہندو یونیورسٹی ہے، وہاں کا ایک پروفیسر ہے، پتہ نہیں ستیہ پرکاش نام ہے یا کیا نام ہے، مجھ کو یاد نہیں آ رہا ہے اس کا نام۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کالکی اوتار کے نام سے۔ یہ ہندوؤں میں ایک تصور ہے کہ کالکی اوتار ابھی آئے گا، اوتار کہتے ہیں پیغمبر کو، تو کالکی اوتار کا مطلب شاید یہ ہوتا ہے کہ آخری پیغمبر ابھی آئے گا، ان کا ابھی تصور یہ ہے۔ اس کی جو نشانیاں ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ ساری نشانیاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ وہ کالکی اوتار کتاب ہے، اردو ہندی دونوں میں، اگر کسی کو پڑھنا ہو تو نیٹ سے وہ تلاش کر سکتا ہے۔ اور غیر مسلم نے لکھی ہے، اور پنڈت ہے اس نے لکھا ہے، اور اس نے اس بات کا جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ جس کالکی اوتار کا تصور ہماری مذہبی کتابوں میں ہے، وہ کالکی اوتار کوئی اور نہیں، وہ اسلام کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات ہے، اور انہیں اس بات کا جو ہے خوف اور دھچکا لگا ہوا ہے کہ مذہب اسلام کی حقانیت اگر کھل کر کے سامنے آ جائے گی تو ہماری دنیاوی کاروبار سارے بند ہو جائیں گے۔ تو ہر مذہب کے لوگوں کو اس بات کا تو کم سے کم یقین ضرور ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں۔ بڑے بڑے دشمنوں نے اور بڑے بڑے جو ہے سخت دشمنوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کامیابی کا۔ میں نے تقریر میں شاید آپ کو بتایا بھی کہ 100 نامی کتاب میں عیسائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ ایک سخت جان یہودی تھا، بڑا سخت دشمن تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے اوپر بڑے اوچھے حملے بھی کیے ہیں، لیکن اس بات کو اس نے تسلیم کیا ہے کہ جو کامیابی دنیا و آخرت میں اس ہستی نے حاصل کی ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اس نے باقاعدہ یہاں تک لکھا 5000 سال کی یہ تاریخ میری نگاہوں کے اندر ہے، کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بات تو ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ حضرات حسنین کریمین اور حضرت خاتون جنت اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے اونچے درجے کے حامل ہیں۔ اس لیے جو ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ بندوں کو کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے یہ جو تمہیں دین دیا، قرآن ملا، میرے ذریعے تمہیں دنیا آخرت کی سعادت مندی ملی، عزت کی زندگی ملی، اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ہے کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، کہ ہر نسب، ہر تعلق، ہر رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، لیکن قیامت کے دن صرف ایک رشتہ اور ایک نسب باقی رہے گا، وہ میرا نسب ہے اور میرا رشتہ ہے، وہی باقی رہے گا۔ دوسرا اس آیت کریمہ سے فائدہ یہ ہوا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب آپ کی دختر نیک اختر سیدہ خاتون جنت سے چلا۔ حالانکہ نسب جو ہوا کرتا ہے وہ باپ کا معتبر ہوتا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور خصوصیات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص درجہ اور مقام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے آپ کی دختر نیک اختر حضرت خاتون جنت سے چلا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی سید ہو اور غیر سید خاتون سے نکاح کر لے تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ سید ہی مانی جائے گی، اور اس کے اوپر وہی احکامات نافذ ہوں گے جو سید کے ہوں گے، یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی غیر سید ہے اور سید عورت سے وہ نکاح کر لے تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ سید نہیں کہلائے گی۔ عورت اگر سید ہے اور مرد غیر سید ہے، مثال کے طور پر مرد کسی اور جو ہے ذات سے، مثلا خان ہے یا اور کوئی ذات سے ہے، تو پھر اس کی جو اولاد ہوگی اگرچہ اس کی بیوی سید ہے لیکن اس کی جو اولاد ہوگی وہ جو ہے باپ ہی کے جو ہے نسب اور ذات کی مانی جائے گی، یعنی خان ہوگی یا جس خاندان سے ہوگا اسی خاندان کی مانی جائے گی۔ تو اسلام میں نسب کا اعتبار جو ہے یہ باپ سے ہے، انسانوں میں، اسلام میں نہیں بلکہ انسانوں میں نسب کا اعتبار جو ہے باپ سے ہے، اور جانوروں میں نسب کا اعتبار ماں سے ہے۔ لیکن یہ صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت خاتون جنت سے چلا ہے۔ کفار سے بوقت ضرورت مباہلہ کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور یہ صرف یقینی چیزوں پر ہی، عقائد کے اوپر ہی مباہلہ ہوگا۔ ظنی مسائل جو ہوتے ہیں، جو گمان جن کے اوپر ہوتا ہے، ان مسائل میں مباہلے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے نسب کے حوالے سے میں خان ہوں، نہیں تم خان نہیں ہو، آؤ مباہلہ کر لو، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف یقینی چیزوں کے اوپر، جیسے حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں جب شدی تحریک عروج پر تھی تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان آگرہ میں پہنچے، اور وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، استرا لے کر کے نائی بیٹھے ہوئے تھے، پوڑیاں چھن رہی تھیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند اور شیربیش اہل سنت دیگر علماء پہنچے، پنڈت موٹا مسٹنڈا کالا کلوٹا بیٹھا ہوا تھا تخت کے اوپر۔ تو پہلے تو حضرت حضور شیربیش اہل سنت نے اسلام کی حقانیت کے اوپر تقریر کیا، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت مفتی اعظم ہند جذبہ ایمانی میں کھڑے ہوئے اور پنڈت کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ چلیے آگ جل رہی ہے، تو بھی کود جا، میں بھی کود جائے، جو بچ جائے گا اس کا دین سچا ہوگا، جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہوگا۔ تو تھر 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 کانپنے لگا تھا۔ لیکن شارح بخاری کہتے ہیں کہ وہ اتنا موٹا تھا، مفتی اعظم ہند نحیف و ناتواں کمزور بوڑھے تھے، بوڑھے کیا اگر ایمانی قوت سے اگر کھینچ لیتے تو کھینچ ہی جاتا، لیکن اولیاء کرام جلدی کرامت دکھاتے نہیں ہیں، تو حضرت مفتی اعظم ہند کھینچ رہے تھے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ تھر 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 کانپنے لگا اور ٹھنڈی کے موسم میں پسینہ آ گیا اس کو۔ تو جو وہاں مسلمان اپنا مذہب بدلنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب رہنے دیجئے، ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سچا ہے اور کون غلط ہے۔ تو یہ مباہلہ ایسی چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔ وہابی دیوبندی اگر سید دیکھیں، جب تک عقیدے میں فساد نہیں آتا ہے اس وقت تک جو ہے ان کو اس نسب کا، اگر واقعی صحیح النسب وہ سید ہیں اور عقیدے میں فساد اگر نہیں آیا ہے تو نسب کا فیض باقی رہے گا۔ لیکن نسب میں اگر فساد
اگر عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا، اتنا فساد کہ کفر تک پہنچ جائے وہ عقیدہ، تو پھر وہ نسب کا فیض ختم ہو جائے گا۔ جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا نا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تیری نسل سے ہے ہی نہیں۔ تو عقیدہ اصل ہے، عقیدے میں اگر فساد نہیں ہوا ہے، کفر کی حد تک فساد بپا نہیں ہوا ہے، تو اس نسب کا اسے فیض ملے گا، اور عقیدے کی حد تک فساد ہو گیا تو وہ فیض کٹ جاتا ہے پھر۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔